السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر عافیت ہوں گے۔ آئیے آج آپ کے لیے ایک نیا سبق معلم الانشاء حصہ دوم تمرین 45 کو لے کے آیا ہوں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے، یہ سبق مشتمل ہے عدد وصفی پر، اور تمرین 43 کے قواعد کے تحت عدد وصفی کے پورے قواعد بیان کر دیے گئے ہیں۔ وہاں ذرا سا اعادہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ آئیے ہم آج ترجمہ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، لفظی تحقیق کر لیتے ہیں برابر۔ دیکھیے، ولد یلد، ولادہ کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ یہ ماضی مجہول ہے، عام طور سے پیدا ہونا یا وفات پانا ماضی مجہول کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ العاشر من شہر ربیع اول کے معنی ہوتے ہیں ربیع اول کی 10ویں تاریخ۔ تاریخ سے متعلق یہ دیکھ لیجیے آپ، 10ویں تاریخ الیوم العاشر من شہر مایو۔ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، موصوف کا حذف کر کے صرف کیا کرتے ہیں، عاشر بولتے ہیں برابر۔ اسی طرح دیکھیے، عمر کا 10واں سال، السنۃ العاشرہ من عمرہ۔ تو کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اس سنہ کو حذف کر دیتے ہیں، صرف عاشرہ رکھتے ہیں۔ اس کو ذرا دھیان میں رکھیے، آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نشأ ینشؤ نشأً و نشأۃً میں ہوتے ہیں پرورش پانا۔ النشأۃ الاولی کے معنی ہوتے ہیں پہلی پرورش۔ گارہ یگورو کو بابی فعل میں لے جائیں گے، اس کا معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا۔ کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی حملہ کرنا ہے۔ اگارہ یگیرو بروزن اقامہ یقیمو۔ حاضر یحاضر محاضرہ، یہ بابی مفعول سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کر جانا۔ حدث یحدث حداثہ کے معنی ہوتے ہیں نیا ہونا۔ منذ حداثت السن نہیں، اپنی عمر کے نیا سے کیا مطلب، ابتدائی عمر میں، نو عمری میں۔ ثقیف یسقف ثقفن کے معنی ہوتے ہیں ماہر ہونا، اور بریہ یبرو براعتن، اس کے معنی بھی ہوتا ہے ماہر ہونا، باکمال ہونا۔ اور تبحر یتبحر، تبحر کے معنی سمندر ہونا، اس کے معنی بھی ہے ماہر ہونا۔ ٹھیک۔ الجامع الکبیر کے معنی ہوتے ہیں جامع مسجد۔ یہ مشیخہ کے معنی ہوتے ہیں سرداری، حاکمیت، حدیث کی حاکمیت، مطلب یہ ہے شیخ الحدیث کا ہونا۔ بلغ یبلغ بلوغ، اس کے معنی ہوتے پہنچنا۔ اور دیکھیے آپ، توفا یتوفا توفیہ کے معنی ہے کہ کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں سے الموت فلاں کے ساتھ آئے، اس کا معنی ہوتا ہے مر جانا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ تولا یتولا تولین، یہ باب تفاعل سے ہے۔ تولا الدراسہ کے معنی درس و تدریس کی ذمہ داری لینا۔ جلس یجلس جلوس کے معنی بیٹھنا۔ حل یحل حلن، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے محلہ فلاں کے معنی ہوتے ہیں قائم مقام ہونا، یاد رکھیے آپ۔ القا یلقی القا الدرس کے معنی ہوتے ہیں سبق دینا، سبق پڑھانا۔ اتجہت، یہ وجہ کو بابی افعال میں لے جائیں گے تو یوتجہ، پھر تعلیلات ہونے کے بعد اتجہ ہے۔ اتجہ اتجہ کے معنی ہوتے ہیں متوجہ ہونا۔ اور دیکھیے، فؤاد کی جمع افئدہ کے معنی دل ہے۔ استماع استماع کے معنی ہوتا ہے غور سے سننا، یعنی دل کا اس کی طرف متوجہ ہونا۔ کثر و یکثر کثرتن کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا۔ تحدث کے معنی بات چیت۔ المجالس العلمیہ کے معنی علمی مجلسیں۔ زا یزو زین و زیون کے معنی ہوتے ہیں پھیل جانا۔ سید کے معنی ہوتے ہیں شہرت۔ ود یود ودن کے معنی چاہنا۔ اور احیا احیا، یہ بابی فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا۔ القرن اول کے معنی ہوتا ہے پہلی صدی۔ یہ ماخوذ ہے یبحث محضتن کے معنی ہوتے ہیں خالص ہونا، صفت کے صیغہ محزون ہے، خالص۔ حاول یحاول محاولہ، یہ باب مفعول سے ہے۔ اور زال یزول زوال کے معنی ہوتے ہیں ختم ہونا، دور ہونا، ہٹ جانا۔
اور ازالہ یزیل ازالہ باب افعال سے، اس کا معنی دور کر دینا، ختم کر دینا. علی کا یعنی کو الگ کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا، لگ جانا. انتقاد ینتقد انتقاد یہ باب افتعال سے ہے. الگ کے ساتھ آئے تو تنقید کرنا. عالم کی جمع علماء، صوفی کی جمع صوفیہ، فقیہ کی جمع فقہا. اس سارا یسوروں کو باب افعال میں لے جائیں گے تو اسارا یسور، اسارہ کا معنی بھڑکانا. خلاف خالف یخالف مخالفتن و خلاف، اس کے معنی اختلافات. اور فتنتن کی جمع فتن کے معنی ہوتے ہیں ہنگامہ، آرائی وغیرہ. حبس یحبس حبسن کے معنی ہوتے ہیں قید کرنا، یہ مجہول کے صیغہ ہو گئی سے. وقع یا کو وقوع کے معنی ہوتے ہیں واقع ہونا. لم یزل یا کا معنی برابر واقع ہوتا رہا. لم یزل یاکل برابر کھاتا رہا. لم یزل یتفکر برابر سوچتا رہا. میں برابر بیٹھتا رہا. لم ازل اجلس میں برابر بیٹھتا رہا. اس طرح کے اس میں معنی ہوں گے. نقل یہ کو نقلن کے معنی منتقل کرنا اور مجر مجرور کے صیغہ ہے. یہ وفا یفی وفعان کئی، اس سے باب مفعول میں لے کے جائیں گے تو وافا یوافی موافات کے معنی ہوتے ہیں اچانک آ جانا. منیتن کی جمع منایا، موت کا اچانک آ جانا یعنی مر جانا. اب آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے، غور سے دیکھیے گا. علامہ امام احمد تقی الدین ابن تیمیہ 10 ربیع الاول 661 نبوی ہجری میں حران میں پیدا ہوئے اور وہاں ابتدائی پرورش ہوئی، یہاں تک کہ آپ اپنی عمر کے 7ویں کو پہنچے. یعنی یہاں تک کہ آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو وہاں تتاریوں نے حملہ کر دیا تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق ہجرت کر گئے. جبکہ آپ اپنی نوعمری میں قرآن حفظ کر چکے تھے. پھر عربی میں مہارت حاصل کی، فقہ اور حدیث میں کمال حاصل کیا اور قرآن کے تفسیر میں ماہر ہوئے، یہاں تک کہ اس میں آپ امام ہو گئے. آگے دیکھیے. اور آپ کے والد ایک بڑے عالم تھے، اور ایسے بڑے عالم تھے جس کے لیے دمشق کے اندر یا دمشق کے جامع مسجد میں درس کی کرسی تھی اور بعض مدارس میں شیخ الحدیث تھے. چنانچہ جب ابن تیمیہ اپنی عمر کی 21ویں سال کو پہنچے، یعنی جب آپ کی عمر 21 سال ہوئی تو آپ کے والد 682 میں انتقال کر گئے. تو آپ اپنے والد کے وفات کے 1 سال بعد درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھالے. پھر آپ اس کے قائم مقام ہوئے. جالس مجلسہ وحل محلہ، اس کا معنی سیم ہے، آپ اس کے قائم مقام ہوئے. چنانچہ آپ جامع مسجد میں واضح عربی زبان کے ذریعہ درس دیا کرتے تھے. تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھیں، متوجہ ہوئیں اور دل آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور علمی مجلسوں میں آپ کے نام کی بات زیادہ ہوئی، یعنی آپ کا تذکرہ زیادہ ہو گیا. لم یکد یبلغ 30 من عمرہ، اور جیوں ہی آپ اپنی عمر کی 30 کو پہنچے، یعنی جیوں ہی آپ کی عمر 30 سال کی ہوئی، آپ کی عمر 30 سال کی ہوتی ہی آپ کی شہرت پھیل گئی، یعنی آپ مشہور ہو گئے اور آپ علماء اور طالب علم کے لیے آموزگاہ بن گئے. اور ابن تیمیہ اس چیز کو زندہ کرنا چاہتے تھے جس پر صحابہ کرام اور پہلے صدی کے لوگ تھے، یعنی خالص سنت کی اتباع. نیز بعض ان چیزوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے جو اس سے چمٹ گئے تھے، یعنی غبار، اور جو اس میں غبار وغیرہ لگی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ آپ نے علماء، صوفیوں اور فقہا کی تنقید کی تو انہوں نے
آپ کے ارد گرد اختلافات اور ہنگامہ آرائی برپا کر دیے، چنانچہ آپ قید کر دیے گئے۔ پھر ایک آزمائش کے بعد دوسرے آزمائش میں برابر پڑھتے رہے اور ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے کی طرف برابر منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ دمشق کے قلعے میں جہاں آپ محبوس تھے 728 محبوس تھے 22 ذی قعدہ 728 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ یہ تھا ترجمہ۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس سبق کو بار بار پڑھیے، خاص کر عدد وصف پر دھیان دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔